بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اول کتاب المناسک مناسک منسک کی جمع ہے منسک اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر فرائض حج اور عمرہ اور اس نوعیت کے ارکان کو ادا کیا جاتا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا خاص مقامات کو منسک کہتے ہیں خاص مقامات کی معرفت اس کو منسک کہتے ہیں چونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو میرا جی چاہا کہ ہم کتاب المناسک کو دیکھ لیں کہ اس کے احکام اور اس کی ضروری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں جو کہ روایات کے اندر موجود ہیں اور بہت زبردست روایات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہت علمی بھی فائدہ ہوگا عملی فائدہ بھی ہوگا اور ہم اپنے آپ کو اٹیچ بھی کر پائیں گے ان سب چیزوں سے وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى کا مطلب ہے میں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے المعنى کا مطلب ہے کہ زہیر بن حرب اور عثمان بن أبي شيبة دونوں کی روایت لفظاً ایک نہیں ہے بلکہ معنی ایک ہے قال دونوں نے فرمایا حدثنا یزید بن ہارون عن سفیان بن حسین عن الزہری عن ابی سنان عن ابی سنان ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کوئی چیز ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی ان الاقرع ابن حابس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرع بن حابس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا فقال سوال کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدہ حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے یہ پھر ہر سال ہوگا جیسے زکوٰۃ ہر سال ہوتی ہے جیسے رمضان کے روزے ہر سال ہوتے ہیں آپ نے فرمایا قال بل مرۃ بلکہ ایک آپ نے فرمایا بس ایک مرتبہ فمن زاد فهو تطوع جو اس سے زیادہ کرے تو اس کے لیے نفلی ہوگا اور باقی بل مرۃ واحدۃ بل مرۃ زندگی میں ایک بار ہے حج ایک بار سے زیادہ حج نہیں ہم زیادہ اسناد کی اور اس طرح کی تفصیلی بحث نہیں کریں گی کیونکہ روایات اس کی بہت زیادہ ہیں مناسب یہ ہوگا کہ ہم ان روایات کو دیکھ لیں اس کے مضامین موٹے موٹے مضامین کو دیکھ لیں یہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے گا ابی سنان سے روایت کرنے والے زہری ہیں ٹھیک تو ابی سنان سے روایت کرنے والے زہری سے سفیان بن حسین اور یزید بن ہارون پھر آگے جو ہے وہ ایک راوی ہے اور دوسرا راوی ہے تو لیکن اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے تو اس کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں قال ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہوا ابو سنان الدولی ابو سنان الدولی ہیں قضا قال عبد الجلیل ابن حمید و سلیمان ابن کثیر یہی بات وقال عقیل اور عقیل نے کہا کہ یہ صرف سنان ہے ابو سنان نہیں ہے ٹھیک ہے اصل میں ہمارے اس نسخے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے میں اصل میں یہ نسخہ تھوڑا سا کلیئر اور بڑا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو ریفر کیا ورنہ یہ دیکھیے یہ جو دوسرا نسخہ ہے اصل یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ قال ابو داود ہوا ابو سنان الدولی كذا قال عبد الجليل بن حمید و سلیمان بن کثیر جميعا عن الزہری اس نے بھی زہری سے نقل کیا
اس نے بھی زہری سے نقل کیا. ایک منٹ رکے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا. یہاں دیکھیے، اس روایت کے اندر جو زہری کے شاگرد ہیں وہ سفیان ابن حسین ہیں. تو سفیان ابن حسین زہری کے شاگرد ہیں. تو کہتے ہیں عبد الجلیل بن حمید یہ بھی زہری کے شاگرد ہیں. سلیمان بن کثیر یہ بھی زہری کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں جمیعاً عن الزہری، ہر ایک نے زہری سے عن کر کے روایت کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور قضا قال، اسی طرح یعنی ابو سنان کے ساتھ ذکر کیا ہے. ابو سنان کے ساتھ ذکر وقال عقیل، اور جو عقیل نے زہری سے روایت نقل کی ہے وہ سنان سے روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا سا فرق ہے روایت کے اندر، روایت فی الباب کے اندر چھوٹا سا سند میں فرق ہے. اس سند کے فرق کو بتا دیا. بات سمجھ میں آئے گی جی؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. یہ یہاں پہ اس نسخے میں جمیعاً زہری کا لفظ نہیں. وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکمل اس کی سند ہو گئی. اس کی سند میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یقول لازواجہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ انہوں نے اپنے ازواج سے کہا تھا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے اندر حاجی یہ والا حج ہے، حاجی یہ والا حج ہے. ثم ظہور ثم ظہور الحصر ثم ظہور الحصر ظہور الحصری، یہ اصل لفظ ہے. ظہور الحصری یہ غلط ہے جی، اس نسخے میں غلطی ہے. ثم ظہور الحصری یا ثم ظہور الحصری، یہ دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے. ظہور الحصری یا ظہور الحصری، مطلب کیا ہے؟ پھر بوریوں کی پشت کو لازم پکڑنا، بوریوں کی پشت کو پھر لازم پکڑ لینا. مطلب کیا ہے؟ حاضی ہی بس یہ والا حج ہے تمہارا، اس کے بعد مزید حج نہیں. ثم ظہور الحصری یا ثم ظہور الحصری یا حصری، اس کے بعد بوریوں کی پشت ہے. بوریوں کی پشت ہے مطلب یہ کہ گھر میں ہی رہنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے نکلنا نہیں ہے. حصر اصل میں کہتے ہیں حصیر کو، حصیر کہتے ہیں وہ چٹائی جو کہ گھر میں بچھائی جاتی ہے. تو ظہور الحصر کا مطلب ہوا وہ چٹائی جو گھر میں بچھائی جاتی ہے، تم نے اب اپنی زندگی اس کے اوپر گزارنی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اوپر اختلاف رہا، امہات المومنین کا بھی اختلاف رہا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی اختلاف رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو حج کے لیے نہ نکلنے دیا، اور حج کے لیے نہیں نکلنے دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی آپ لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے، کہ آپ نے فرمایا حاضی ثم ظہور الحصر، اس کے بعد اپنی جو گھر کی
ہوریاں ہیں ان کے اوپر رکنا ہے. لیکن آخر عمر میں شدید اختلاف کے بعد، ایک شدید اضطراب کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اعتقاد ہو گیا کہ ازواج مطہرات کو حج پہ جانا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو حج کے اوپر بھیجا. ظاہری بات ہے بغیر محرم کے ان کا سفر نہیں ہوا ہوگا، محرم کے ساتھ ہی سفر ہوا ہوگا. مگر حضرت سودا اور حضرت زینب انہوں نے دوسرا حج نہیں کیا، بلکہ سختی سے منع کیا. کہتی لا تحرکنا دابۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے بعد اپنی دابا کو حرکت نہیں دیں گے، بس گھر میں رہیں گے، ہم ہرگز ہرگز باہر نہیں جائیں گے. تو اس میں اختلاف ہوا. سودا اور زینب یہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے. یہ نہیں ہے، ممانعت ہے کہ اس کے بعد تم لوگوں نے حج نہیں کرنا. جبکہ سیدنا عائشہ و دیگر امہات اس سے سمجھی کہ تم پر حج وجوب، یہ وجوب ممانعت وجوب ہے، یہ تمہارا حج ادا ہو گیا، اب اس کے بعد تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے، تمہارا فرض حج ادا ہو گیا، اس کے بعد تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو یہ دونوں قسم کے اختلافات امہات المومنین میں رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے حوالے سے دونوں اطراف میں اختلافات رہے. اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ روایت تھی. چنانچہ حضرت عمر کو بھی شرح صدر نہ تھا، وہ اس روایت کو نہیں پر محمول کرتے رہے، اور دیگر امہات نہیں وجوب پر محمول کرتی رہیں. بالآخر حضرت عثمان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی سربراہی میں امہات المومنین کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور حج کے لیے روانہ فرمانے کے بعد پھر اس کی تفصیل لکھی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پردے لے کے کھڑے کروا دیتے اور پھر اعلان کرتے کہ لوگوں یہ تمہاری یہ امہات المومنین تمہاری موت سے زیادہ محترم ہے، لہٰذا اپنی نظریں جھکا کے رکھو. وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے اور وہ نیچے اترتی، جو بھی حاجت تھی اس کو پورا کرتی، واپس آ کے اپنی ڈولی پہ بیٹھ جایا کرتی تھی. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں. باب فی المرأة تحج بغیر محرم. باب فی المرأة، یہ باب اس بارے میں ہے کہ عورت تحج بغیر محرم، عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کرے، بغیر محرم کے حج کرے. روایت بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، اس کے اندر کوئی لین دین ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ سمجھ لیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليس بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا يحل لامرأة مسلمة، کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تسافر مسیرۃ لیلۃ، کہ وہ سفر کرے ایک رات کا سفر، الا ومعها رجل، کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی ہو، ذو حرمت منہا، جو اس کا محرم ہو. یعنی ایک رات کا سفر کرے، ایک رات کا سفر ایسا کرے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو، اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو کسی مسلمان خاتون کو اپنے کسی محرم کے بغیر ایک رات کا سفر بھی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک رات سے ایک رات مراد نہیں ہے، مسافت شرعی مراد ہے. ٹھیک ہے، مسافت شرعی مراد ہے. دیکھیے دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ایک علت تکوینی ہوتی ہے اور ایک علت تشریعی ہوتی ہے.
علت تکوینی یہ ہے کہ ہم نے کچھ احکام دیکھے، ان احکام میں سے ایک علت نکالی، ایک وجہ نکالی۔ بطور مثال ہم نے احکام میں یہ سمجھا کہ جو حکم بھی مفضی الی المنازعہ ہوگا وہ ناجائز ہوگا، جس کام میں ڈسپیوٹ ہوگا، پتہ نہیں کیا سپیلنگ ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوگا یعنی کسی دوسرے کا نقصان ہوگا، وہ شرعی طور پر ممنوع ہوگا۔ اور وہ کام جس میں ڈسپیوٹ ہوگا وہ کام شرعی طور پر منع ہوگا۔ اور تشریع کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس کو منع قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو احکام تکوینی ہوتے ہیں ان کے اندر منازعت اور علت کو دیکھا جاتا ہے، علت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مگر جو احکام تشریعی ہوتے ہیں اس کے اندر علت کو نہیں دیکھا جاتا۔ بطور مثال پہلے سفر میں خطا ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے عورت کی ممانعت ہے، آج خطرہ نہیں ہے لہٰذا عورت کو اجازت ہے، غلط۔ اس لیے کہ عورت کی جو ممانعت ہے وہ تکوینی ممانعت نہیں ہے، وہ تشریعی ممانعت ہے، لہذا خطرہ ہے یا نہیں ہے، عورت کو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ خطرہ ہے یا نہیں ہے، عورت کو شرعی طور پر ممانعت ہے، شرعی طور پر عورت کو اجازت نہیں ہے۔ آج یہ عورت کا سفر بڑا محفوظ ہے، عورت کا سفر ایسا ہے، عورت کا سفر ویسا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت سی خواتین جو کہ عالمات بن رہی ہوتی ہیں وہ بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں، ان کو کوئی حرج ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، یہ پھر اجازت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ہمارے بہت سے علماء اپنی خواتین کو سفر کرواتے بغیر محرم کے۔ لہذا عمر ایسی ہے، کتنی عمر ہے جناب؟ 20 سال ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کو خطرہ ہے، ساری بات ہے، مگر یہ عورت 70 سال کی ہو جائے گی تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں 70 سال ہو یا 20 سال ہو، خطرہ علت نہیں ہے، حکم کی وجہ تشریعی ہے، حکم کی وجہ تکوینی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا 70 سال ہو یا 20 سال ہو، اب اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے اور یہ بات واضح رہے کہ 70 سال ہو یا 20 سال ہو، عورت کو، ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا جو کہ بہت بڑا بزنس کرتی ہیں پاکستان کے اندر، تقریباً ان کے جو بزنس کمپوننٹس ہیں وہ تقریباً 25-26 ممالک تک ہیں۔ اس سے ان کی ایک نسبت ہو گئی تھی پڑھنے پڑھانے کی، تھوڑے سے مشورے کی، تو انہوں نے مجھے اپنے بڑے کے طور پر سمجھ لیا، تو ان کا ایک مرتبہ فون آیا، یعنی جی میں تو سفر کرتی ہوں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو مجھے تو اجازت، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ شریعت کا حکم، میں بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی، آپ مولوی لوگوں نے شریعت کے اس حکم کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، عورت کی تو ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بہت انہوں نے بحث۔ میں نے ان کو سمجھایا بی بی بات یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو، میں اس عمر میں کون سا مہر تلاش کر کے آؤں، میرے تو بھائی میرے خلاف ہیں، میرے فلاں میرے خلاف ہیں، شریعت نے تو نہیں کہا نا آپ اپنے بھائیوں سے لڑائی کر کے رہو، شریعت نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کرو، لیکن چلے ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں شریعت کو آپ کو اجازت دینی چاہیے، ٹھیک ہے، شریعت کا یہ حکم غلط ہے آپ کی نظر میں، اوکے۔ میں نے کہا آپ بحرین گئی ہیں، ابھی جانے سے پہلے آپ نے دعا کروائی ہے، ٹرکی گئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے تیونس گئی ہیں، پھر وہاں سے آپ پتہ نہیں اور مجھے یاد نہیں، اور وہاں مستقل فون کرتی رہی، مسئلے پوچھتی رہی، نماز وغیرہ کے، میں بتاتا رہا آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنی بیٹی یمنا کو یہاں پہ بھیجیں، ان کو بھی تو اکیلے بھیجیں نا، وہ بھی آپ سے کہیں مجھے ترقی کرنے دیں، تو کہنے لگی او میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتی، میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، لہذا میں نے کہا پھر یمنا کا مجھے جواب دیجئے، آپ اپنی بیٹی کو اکیلے بھیج دیں گی، دبئی بھیج دیں، آپ اکیلے، وہ 18-19 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، شناختی کارڈ بن چکا، پاسپورٹ بن چکا، ایچ ایوری تھنگ اوکے، آپ اکیلے کیوں نہیں بھیجتے اس کو؟ یعنی
خطرہ تو ہے بہرحال کتنا بھی سیف اینڈ سائڈ سفر ہو جائے، شریعت نے جس چیز کو منع کیا ہے بہت باریک چیز کو دیکھ کے منع کیا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھ کے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر بھی میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ خطرہ ہو یا نہ ہو، شرع کا حکم واضح ہے۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں آتی، ہاں البتہ بہت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت جو ہے وہ موقت ہے، وہ کہتے ہیں ان کی بات سمجھ لیجئے، الا ومعها رجل ذو حرمت منها، کہتے ہیں کہ قافلہ نساء السقا، قافلہ نساء السقا سمجھدار خواتین کا قافلہ، ٹھیک ہے، وہ رجل ذو حرمت کے قائم مقام ہے۔ وہ اس طریقے سے الٹپ جیسے ہماری خواتین آج کل کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرح اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں قافلہ نساء جو ہے، قافلہ نساء جو کہ وہ ہو، اچھا کسی نے ابھی لکھ دیا، قافلہ نساء جو قصے کا ہو، وہ جو ہے وہ خواتین کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں حدیث میں تصریح آئی ہے رجل، ٹھیک ہے، رجل کی تصریح آئی ہے، ٹھیک ہے، جب رجل کی تصریح آئی ہے، پھر رجل کے ساتھ ذو حرمہ کی تصریح آئی ہے، تو اس تصریح کو ہم نہیں بدل سکتے، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو الا ومع رجل ذو حرمت میں سکا خواتین کو قائم مقام دیتے ہیں، اس کی بظاہر کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی خاتون جو کہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس بوڑھی خاتون کو سفر حج کی اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے مگر قافلہ سقا کے ساتھ، اس میں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ مذہب علی الغیر پہ فتویٰ دیتے ہوئے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ضرورت کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف سفر حج جو کہ فرض ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، جو سفر حج فرض نہیں ہے اس کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ بھی یہ دو حضرات حضرت تھانوی اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، اعتماد علی الفتویٰ، ہم ان کے فتوے پہ اعتماد کرتے ہوئے دیتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں شرعی طور پر۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری اگر اجازت ہوگی تو اس خطرے کے پیش نظر نہیں ہوگی، البتہ خطرے کو ملحوظ نظر رکھ کے ہم فتویٰ مذہب الغیر پہ دیتے ہیں کہ مذہب الغیر کا یہ فتویٰ ہے، ہم وہ فتویٰ ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے، نے قیاس کیا حدیث کے مقابلے میں تو قیاس نہیں لیا جائے گا۔ نہیں، اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس نہیں کیا، انہوں نے بعض آثار سے یہ سمجھا، بعض آثار سے یہ سمجھا، اور جب حدیث کے مقابلے میں آثار آ جاتے ہیں تو حدیث قابل قبول ہوتی ہے، آثار قابل قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، حدیث کے مقابلے میں اگر قیاس بھی آ جائے تو قیاس قابل قبول ہوتا ہے، قیاس قابل قبول نہیں ہوتا، حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قیاس بھی لیتے ہیں اور آثار بھی لیتے ہیں، ہم صرف جب سمجھتے ہیں کہ درجہ بدرجہ جو حکم قرآن میں آ گیا، اگر حدیث نے اس کو رد کیا تو ہم حدیث کو رد کریں گے، اور جو حکم حدیث میں آ گیا اگر وہ قیاس کے خلاف ہے تو ہم قیاس کو نہیں لیں گے، حدیث کو لیں گے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ آخر میں آپ کو وقت دے دوں گا، آپ اس وقت سوال کر لیجیے گا۔ اچھا، ہم اپنی روایت کو پورا کر لیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم والنفيلي عن مالك حدثنا حسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر
قال حدثني مالك عن سيد بن ابي سعيد قال الحسن في حديث عن نبيه ثم اتفقوا. تو یہ حدیث میں تھوڑا سا سند کے اندر بحث ہے، ہم ابھی اس میں نہیں پڑھ رہے، متون کی طرف جائیں گے۔ انا ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، اس عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، ان تسافر یوما ولیلۃ، کہ وہ سفر کرے ایک دن اور ایک رات کا سفر، فذکر معناه، اسی معنی کی روایت آئی ہے۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سيد بن سعيد عن سيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه الا انه قال بريدا، بریدن انہوں نے جو اوپر جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یومن ولیلتن کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہے الا انه قال بریدن، بریدن کا مطلب ہے کہ 4 فرسخ جو کہ 12 میل بنتا ہے، 12 میل کا سفر بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت دیکھ لیجئے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا، کہ لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، ان تؤمن بالله واليوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان تسافر سفرا، کہ وہ سفر کرے فوق 3 ایام، 3 دن کا سفر، فصاعدا، اور اس سے زیادہ کا دن، الا ومعها، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ہو ابوہا اس کا والد، و اخوہا اس کا بھائی، و زوجہا اس کا شوہر، و ابنہا اس کا بیٹا، او ذو محرم منہا، یا اس کا کوئی بھی ذو محرم ہو وہ اس کے ساتھ ہو تو ہی وہ سفر کر سکتی ہے، ورنہ وہ سفر نہیں کر سکتی۔ 3 ایام، 3 ایام کا مطلب ہے 40 مائلز، 40 مائل کا مطلب ہے 77.45 کلومیٹر، شہر سے باہر 77.5 کلومیٹر کا جو سفر ہے، یعنی 78 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر واضح طور پر آ گیا، اور دو ٹوک بات آ گئی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عباد الله وحدثني قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 الا ومعها ذو محرم، وہی روایت ہے۔ آگے ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ ضمنی طور پر ایک روایت آئی ہے، اس ضمنی طور پر اس روایت کو نکل کر دیا۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عباد الله النافع ان ابن عمر حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ کیا فرماتے ہیں، کان یردف مولات اللہ، کہ وہ اپنی آزاد کردہ باندی کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ یقال لها صفیہ، اس کو صفیہ کہتے تھے، تسافر معه الى مکہ، وہ آپ کے ساتھ سفر کرتی تھی مکہ کی طرف، یعنی مکہ کا سفر کرتی تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مولا باندی کے لیے بمنزلہ زوج کے ہے، ٹھیک ہے، مولا باندی کے لیے بمنزلہ زوج کے ہے، یعنی اس کا شوہر کے کا مقام ہے مولا، اور باندی اور آقا کا وہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا یہ آج کا سبق ہوا، جس کے اندر عورت کے سفر کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔